بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا لفظ مطلق کی دوسری مثال، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ اور زانی دونوں کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ کتاب اللہ کے مطلق کی دوسری مثال ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پہ عمل کرنا ممکن ہوگا تو اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے 1 سال کی جلا وطنی کی زیادتی کرنا، اس پر زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کی جلا وطنی کی زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے تیسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو بیت عتیق کا، طواف کرو۔ یہاں عتیق کو بیت اللہ کی صفت بنائی۔ عتیق کا معنی، عتیق کو بیت اللہ کی صفت اس لیے بنایا گیا کہ اس کا معنی آتا ہے قدیم، یعنی یہ گھر بیت اللہ سب سے پرانا، سب سے قدیم گھر ہے، اس لیے عتیق لے کر آئے۔ یا پھر عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد، اور چونکہ بیت اللہ ایک آزاد گھر ہے نا، اس لیے اس کو عتیق سے موصوف کیا گیا۔ کیونکہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا، کعبے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست و نابود فرما دیا۔ تو اب بیت اللہ جب سے آزاد ہے، آزاد پہلے بھی تھا لیکن کچھ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ تو ایک معنی عتیق کا آزاد بھی ہے، تو بیت اللہ چونکہ آزاد ہے اس وجہ سے عتیق کو بیت کی صفت بنا دیا۔ تیسرا معنی عتیق کا عتیق الطیر ہے، قوت کے معنی میں، قوی ہونے کے معنی میں، اور چونکہ بیت اللہ اپنی جڑوں کے اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اس لیے عتیق کو بیت کی صفت بنایا گیا۔ کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور تم بیت عتیق کا طواف کرو۔ فرماتے ہیں مطلق فی مسمی الطواف بالبیت، طواف بیت، یہ آیت طواف بیت کے مفہوم میں، طواف بیت کے حکم میں مطلق ہیں۔ یہ آیت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف بیت کے حکم میں کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اور مطلق کا حکم کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اذا امکن العمل باطلاقہ فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس۔ سمجھ رہے ہیں، جب تک اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہوگا تب تک خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں، زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا، اس پہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو بیت عتیق کا۔ مطلق، یہ آیت مطلق ہے فی مسمی الطواف بالبیت،
طواف بالبیت کے حکم میں یہ آیت مطلق ہے، اور مطلق کا قاعدہ کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط الوضوء، تو اب اس پر وضو کی شرط کو زیادہ وضو کے شرط ہونے کو زیادہ کرنا جائز نہیں ہے، زیادہ نہیں کیا جائے گا بالخبری، خبر کے ذریعے۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، پس اس پر یعنی مطلق پر بین السطور دیکھیں، ای اعلی اطلاق ہی، یعنی اس کے اطلاق پر، مطلق پر وضو کے شرط ہونے کو خبر کے ذریعے زیادہ نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیت اللہ کا طواف فرض ہے تو اب اس میں وضو بھی فرض ہے، وضو کی شرط لگانا جائز نہیں ہوگی بالخبری، خبر کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی یہاں اختلاف ہے امام اعظم اور امام شافعی رحمہم اللہ کے درمیان، اس اختلاف کو بجا کر بیان کریں گے تھوڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ دیکھیں جس طرح اوپر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ میں خبر واحد کے ذریعے جلا وطنی کی قید سے اس آیت کو مقید کرنا جائز نہیں تھا، اسی طرح وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کو وضو کی شرط کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور بیت عتیق کا طواف کرو، فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا، یہ آیت مطلق، یہ کلمہ کیا ہے؟ مطلق ہے، آیت کیا ہے؟ مطلق ہے، تو اس میں بیت اللہ کا طواف ہے۔ یہاں بتاؤ کہیں وضو ہے؟ وضو کا ذکر ہے، اس میں صرف طواف کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کے طواف کرنے میں یہ آیت کیا ہے؟ مطلق ہے، لہذا اس پر کسی بھی شرط کو قید بنا کر زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں دیکھیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کتاب اللہ کا طواف اس آیت سے فرض ہے اور وضو فرض ہے طواف کے لیے، یہ الحدیث پاک ہے الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، نبی نے فرمایا کہ طواف، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں، لہذا طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ جب طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا تو پتہ چلا وضو کرنا یہ شرط ہوگا، وضو کرنا کیا ہوگا؟ ہاں، حدیث کے ذریعے۔ کنہوں نے کہا؟ امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان نے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہی بیت اللہ کا طواف کے ساتھ ساتھ وضو بھی فرض ہے، اس کے لیے حدیث پاک ہے الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، طواف، بیت اللہ کا طواف یہ نماز کی طرح ہے، اور نماز میں، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو بغیر وضو کے طواف بھی نہیں ہوگا، لہذا وضو فرض ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، ایسے ہی یہاں طواف کے لیے بھی وضو فرض ہوگا۔ امام اعظم علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں دیکھیں یہ آیت مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، لہذا خبر واحد کے ذریعے کسی بھی چیز کو شرط بنا کر کے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں امام اعظم
احناف کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ امام شافعی ہم نے پہلے بتایا کہ بھئی کتاب اللہ کا لفظ مطلق کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پہ عمل کیا جائے گا اس پر خبر واحد یا قیاس کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور آیت ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ آیت مطلق ہے، اس میں کہیں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم وضو کو فرض نہیں کہیں گے، اس کے ذریعے کتاب اللہ پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ ہاں ایسے طریقے پہ حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، حدیث پہ بھی ایک طریقے سے عمل ہو جائے گا۔ وہ عمل کیسے ہوگا، طریقہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں بل یعمل بہ، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب، جس سے کتاب اللہ کا حکم نہیں بدلے گا، کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ اگر ہم وضو کو بھی فرض قرار دے رہے ہیں بیت اللہ کے طواف میں، تو اب کتاب اللہ کا حکم جو ہے مطلق کا وہ فوت ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ فوت ہو رہا ہے، منسوخ ہو جائے گا۔ اذا امکن العمل باطلاقہ، یہ حکم کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، پھر وہ مطلق نہیں رہے گا، لہٰذا ہمیں مطلق کو باقی رکھنا ہے اور کتاب اللہ کے حکم کو باقی رکھنا ہے، تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا ہم وضو کو فرض تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ تاکہ کتاب اللہ کا حکم بھی نہ بدلے اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں بل یعمل بہ، بلکہ عمل کیا جائے گا علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، بأن یکون مطلق الطواف فرضاً، اس طور پر ہم کہیں گے، اس طور پر کہ مطلق طواف فرضاً فرض ہے، مطلق طواف کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب چاہیں طواف کرنا چاہیں بندہ وضو کے ساتھ طواف کرے یا بغیر وضو کے طواف کرے، دونوں صورتوں میں طواف کرنا درست ہے احناف کے نزدیک دونوں صورتوں میں، چاہے وضو میں طواف کرنا، چاہے طواف وضو کے ساتھ کرے یا بغیر وضو کے طواف کرے، دونوں صورتوں میں طواف درست ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں بل یعمل بہ علی وجہ، بلکہ عمل کیا جائے گا علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، بأن یکون مطلق الطواف، اس طور پر کہ مطلق طواف فرضاً فرض ہے، بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم سے، حکم کے ذریعے، والوضوء واجباً، اور وضو واجب ہوگا بحکم الخبری، خبر کے حکم سے، خبر کے حکم سے وضو واجب ہوگا اور طواف کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اب کوئی کہتا ہے بھئی اگر ہم آپ یہ کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی چاہے وضو کر کے بندہ طواف کرے چاہے بغیر وضو کے طواف کرے، طواف درست ہے، طواف درست ہے، اور پھر یہ کیوں ہے؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ طواف کے دوران اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو دم واجب ہے، مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، کہتے ہیں جو نقصان ہوتا ہے اس میں تو اس کی تلافی دم کے ذریعے ہوگی، اس کی تلافی کائے کے ذریعے ہوگی، وہی کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والوضوء واجباً بحکم الخبری، اور وضو واجب ہے خبر کے حکم سے، فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء واجب وضوء الواجب بالدم، اور کہہ رہے ہیں نقصان جو وضوء واجب کے ترک سے لازم آیا ہے، وہ نقصان جو وضوء واجب کے ترک سے لازم آیا ہے اس کی تلافی بالدمی، دم کے ذریعے ہوگی۔ اگر واجب چھوٹا کیونکہ وضو کرنا واجب ہے، اور بغیر وضو کے اگر طواف کر لیا تو دم واجب ہوگا، اب اس کی تلافی کیا ہوگی؟ وضو کی تلافی، ترک وضو کی تلافی دم، بکری ذبح کرے گا، کیا کرے گا؟ بکری یا دمبا وغیرہ ذبح کرے۔ کہتے ہیں فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، تو اب نقصان جو لازم آیا ہے وضوء واجب کے ترک سے، فیجبر، تو اس کی تلافی بالدم، دم کے ذریعے ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور سمجھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا طواف کرو، یہ آیت مطلق ہے، اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پہ عمل کرنا واجب ہو اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر مطلق طواف، یہ آیت مطلق ہے،
بیت اللہ کا طواف کرنے کے حکم میں کیا ہے، یہ آیت مطلق ہے، لہٰذا بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ اب اس میں کسی چیز کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں جس طریقے سے بیت اللہ کا طواف فرض ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں طواف بالبیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اس لیے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ جب بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا تو لہٰذا وضو کرنا فرض ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں دیکھیں یہ آیت طواف کے حکم میں مطلق ہے، اور مطلق کا حکم ہے کہ اس پر کسی طرح کی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی نہیں کی جائے گی، تو لہٰذا اس میں یہ آیت مطلق ہے طواف کرنے کے حکم میں۔ تو اب بندہ چاہے وضو کر کے طواف کرے تب بھی درست ہے، چاہے بغیر وضو کے طواف کرے تب بھی درست ہے۔ لہٰذا امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو حدیث پیش کی ہے طواف بالبیت مثل الصلاۃ، یہ حدیث کے ذریعے اس کو وضو کو فرض نہیں کہا جائے گا۔ اگر فرض ہم نے کہہ دیا وضو فرض طواف کے لیے، تو اب کتاب اللہ کے لفظ مطلق پر زیادتی لازم آئے گی، اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، حکم کو منسوخ کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہاں ہم اتنا کہیں گے، تطبیق کریں گے، اگر کتاب اللہ میں اور خبر واحد میں تطبیق کی صورت بنتی ہے تو ہم تطبیق کریں گے، ورنہ اگر تطبیق کی صورت نہیں بنے گی تو کتاب اللہ پہ عمل کریں گے، خبر کو چھوڑ دیں گے۔ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر عمل کیا، تطبیق کی، ایسے طریقے پر عمل کیا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم بھی نہیں بدلا اور خبر پہ بھی عمل ہو گیا، اس طور پہ کہ مطلق طواف یہ فرض ہے کتاب اللہ کی روح سے، اور وضو واجب ہے خبر کی روح سے، خبر کے حکم سے وضو واجب ہوگا اور طواف فرض ہوگا کتاب اللہ کو، لہٰذا وضو کو فرض نہیں کہیں گے آپ، شرط اور فرض واجب ہوگا۔ البتہ ترک واجب کی وجہ سے جو نقصان لازم آئے گا طواف کے اندر، اس کی تلافی کائے سے ہو جائے گی؟ دم کے ذریعے ہو جائے گی، بکری ذبح کر کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا قول، قلنا فی قولہ تعالیٰ، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے قول میں، بین السطور دیکھیں، کتاب اللہ کے مطلق کی چوتھی مثال، پہلی مثال، دوسری، تیسری، چوتھی۔ فرماتے ہیں اسی طرح قلنا فی قولہ تعالیٰ، اسی طرح ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے قول میں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرماتے ہیں مطلق فی مسمى الرکوع، تو یہ رکوع کے حکم میں مطلق ہے یہ آیت، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کے حکم میں مطلق ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ بِحُکْمِ الْخَبَرِ، تو اب اس پر تعدیل کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی حکم خبر کے ذریعے، حکم خبر کے ذریعے تعدیل کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں بھئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آیت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے اندر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کسی بھی چیز کی زیادتی کرنا جائز نہیں تھی، اسی طرح یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ رکوع کے حکم میں آیت مطلق ہے، یہاں پر بھی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کسی بھی چیز کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ طرفین فرماتے ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بھئی آیت میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یہ آیت رکوع کے حکم میں نازل ہوئی، مطلق ہے، رکوع کے حکم میں کیا ہے، تو اس پر تعدیل کی شرط کو زیادہ کرنا جائز نہیں ہے خبر کے حکم کے ذریعے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے رکوع کرنا یہ فرض ہے، اسی طریقے سے تعدیل ارکان بھی نماز کے اندر یہ فرض ہوں گے، امام شافعی کہتے ہیں اور امام ابو یوسف یہ دونوں کہتے ہیں۔ لہذا امام اعظم امام محمد رحمہم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رکوع فرض ہے لیکن تعدیل ارکان فرض نہیں ہے،
کیونکہ یہ آیت رکوع کے حکم میں مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، دیکھیے تعدیل ارکان بھی فرض ہیں، اس کی دلیل ایک حدیث پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کی دلیل حدیث اعرابی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ خلاد بن رافع مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ خلاد بن رافع اعرابی نے تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر جلدی نماز ادا کرنا شروع کر، جلدی نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا تو نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے رافع پلٹ جاؤ، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ خلاد بن رافع امام شافعی کی دلیل، وہ گئے، دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر بھی رعایت نہیں کی تعدیل ارکان کی، پھر آئے نبی کی بارگاہ میں، پھر نبی نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ جب آئے تو نبی نے کہا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے رعایت نہیں کی تو نبی نے فرمایا دوبارہ جاؤ، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز، کیونکہ جلدی پڑھ رہے تھے، نہ سجدے اور دو سجدے کے درمیان وقفہ نہیں لے رہے تھے، تعدیل نہیں کر رہے تھے، اور قیام اور رکوع کے درمیان، رکوع اور سجدے کے درمیان جلدی پڑھ رہے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ نے حضرت خلاد بن رافع نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی کہ پہلے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اس کے بعد نیت کرے، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھ باندھ، اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ، پھر سجدہ کر، پھر قیام کر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، رکوع سے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ کر، پوری نماز نبی نے سکھائی۔ تو امام شافعی، امام ابو یوسف کہتے ہیں، دیکھیں اگر نماز کے اندر تعدیل ارکان واجب یا سنت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم نہیں کہتے، نبی نے یہ نہیں کہتے نبی نے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ واجب اور سنت یہ ان کا چھوٹ جانا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کب ختم ہوتی ہے، کب فاسد ہوتی ہے؟ جب کوئی فرض چھوٹتا ہے، تو امام شافعی، امام ابو یوسف کہتے ہیں اگر تعدیل ارکان واجب یا سنت ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ نبی کا یہ فرمانا کہ نماز دوبارہ پڑھ اور بار فرمانا، بار نبی کا فرمانا اس بات پہ دلیل ہے کہ وضو کے اندر تعدیل ارکان کیا ہیں؟ فرض ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔ امام اعظم اور امام محمد کی طرف سے امام شافعی کی اور امام ابو یوسف کی طرف سے ان کا جواب دیتے ہیں، طرفین جواب دیتے ہیں دونوں کا، امام اعظم کا، امام ابو یوسف کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت مطلق اور خاص ہے۔ کیا ہے؟ خاص اس لیے ہے کہ وَارْكَعُوا اور وَاسْجُدُوا، وَارْكَعُوا یہ رکوع کرنے کے لیے وضع کیا گیا اور وَاسْجُدُوا یہ سجدہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ خاص تو اس لیے اور مطلق اس لیے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو یہ آیت رکوع کے حکم میں مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، لہذا اس میں تعدیل ارکان کو فرض کے طور پر لانا، فرض کر کے مطلق کی قید بنانا یہ جائز نہیں ہے، لہذا تعدیل ارکان یہ فرض نہیں ہوں گے۔ البتہ ہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ دیکھیں ورکعوا مع الراکعین، یہ آیت مطلق ہے اور یہ رکوع کے حکم میں مطلق ہے، اس پر تعدیل ارکان کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا خبر کے حکم کے ذریعے، لیکن اتنا ہم کہیں گے لاکن یعمل بالخبر، لیکن عمل خبر پر کیا جائے گا، اعلیٰ وجہ خبر پر عمل کیا جائے گا، اعلیٰ وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، فیکون مطلق الرکوع فرضاً، تو اب رکوع مطلق رکوع کرنا یہ فرض ہوگا بحکم الکتاب، کتاب کے حکم سے، والتعدیل واجباً بحکم الخبر، اور تعدیل ارکان یہ واجب ہوں گے حدیث کے حکم سے، حدیث کی روح سے۔ تو امام اعظم امام محمد کے نزدیک رحمہم اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رحمہم اللہ امام اعظم اور امام محمد ان دونوں کے نزدیک مطلق رکوع کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، اور تعدیل ارکان واجب ہیں۔ امام شافعی امام ابو یوسف کے نزدیک تعدیل ارکان بھی فرض ہیں اور مطلق رکوع بھی فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں تعدیل ارکان تو کتاب اللہ سے، تعدیل ارکان حدیث سے فرض ہیں، اور مطلق رکوع یہ کتاب اللہ سے فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہتے نہیں بھائی ہم اس پر کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک اس کے مطلق کے اطلاق پہ عمل کرنا ممکن ہوگا تب تک عمل کیا جائے گا، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اب ہاں ہم حدیث پہ بھی عمل کریں گے، تطبیق کریں گے اس طور پر کہ خبر کتاب اللہ کا حکم بھی متغیر نہ ہو اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ تو ہم نے عمل کیا، تطبیق کی، تو پتہ چلا کہ مطلق رکوع یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کی روح سے، اور تعدیل ارکان یہ واجب ہوں گے حدیث کی روح سے۔ بس ھذا هو المرام واللہ تعالی ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔